جی امیر المومنین جو خلیفہ وقت ہے اسے کہتے ہیں اچھا اس طرح ہے کہ چلو تم میرے ساتھ ہمارا ہے یہ امیر المومنین سید الوصیین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب جو بھی نوجوان ہے جہاں جہاں پر بھی موجود ہے میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ اس وقت کوئی 50 ایکڑ سے بیشتر جگہ کے اوپر یہ ہے. جو مزید ذہن میں آتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہے تو اس کے بعد اس کا فطرہ بھی ہم ادا کریں گے یا اس کے بارے میں کیا ہے؟ معزز مومنین اکرام السلام علیکم. ناظرین، رانا خاکی پروگرام دین کی باتیں کے ساتھ حاضر ہے. سامعین، آج ہم موجود ہیں جامعۃ المصطفیٰ پاک عرب سوسائٹی لاہور میں، اور ہمارے ساتھ آج اس ادارہ کے سربراہ مولانا سید حسین نجوی صاحب موجود ہیں. ہم علامہ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو چلیے ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس پروگرام کے 4 حصے ہیں جیسا کہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں. تو پہلے حصے میں ہم مولانا صاحب سے درخواست کریں گے کہ مولا کا قول اور اس میں چھپا ہوا پیغام فرمائیں. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. امام صادق علیہ السلام سے قول ہے کہ جمی ابن عمیر کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ امام فرماتے ہیں امام نے پوچھا کہ ایو شیء اللہ اکبر، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ فقلت اللہ اکبر من کل شیء. تو جمی ابن عمیر کہتا ہے میں نے کہا کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. تو فقال وکانا ثم سمى شیء فیکون اکبر منہ. کیا وہاں پر کوئی چیز تھی کہ اللہ اس سے بڑا ہے؟ کوئی اللہ سے پہلے کوئی چیز تھی کہ کہے کوئی اللہ اس سے بڑا ہے؟ تو فقلت وما ہوا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں. تو امام فرماتے ہیں اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس چیز سے بڑا ہے کہ اس کی وصف بھی حتی بیان کی جا سکے. خدا تعالیٰ اتنا بزرگ و برتر ہے کہ کسی میں اتنی قدرت ہی نہیں ہے کہ اس کو متصف اور اس کا وصف بیان کر سکے. اگر ساری کی ساری جو ہے وہ باہر سیاہی بن جائیں اور سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں تو خدا تعالیٰ کی وصف بیان نہیں کر سکتے. اور اسی قسم کے بھی جملات امیر المومنین کے متعلق بھی ہیں کہ امیر المومنین کی بھی جتنی بھی صفات ہیں وہ بھی قابل بیان اور قابل جو اس قابل یعنی اتنی انسان کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ انسان ان کو پوری طریقے سے بیان کر سکے. تو یہ پہلا قول ہے جو آپ نے فرمایا. جی بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. تو سامعین چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب جو کہ تاریخی واقعہ ہے. تو ہم علامہ صاحب سے درخواست کریں گے کہ مولا کی شان و شجاعت کا کوئی تاریخی واقعہ بیان فرمائیں. جی علامہ صاحب. جی کیونکہ ایام ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہ جس طریقے سے اخلاقیات ہیں ہمارے حکمرانوں کی یا عام لوگوں کی ایک قسم کی اخلاقیات ہو گئی ہیں. یہ وہ اخلاقیات نہیں ہیں کہ جو اسلام کے حکمرانوں کی ہونی چاہیے. آپ حکمرانوں کی وضعیت دیکھ لیں، لوگ بیچارے غریب ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ان سے کوئی نہ کوئی ایک دستخط لینا ہوتا ہے. کسی ادارے کے اندر جاتے ہیں، ایک دستخط لینا ہوتا ہے. کتنی کتنی مصیبتوں کے مارے لوگ، مشکلات ان کی حل نہیں ہو رہی ہوتی. امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، وہ بھی اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب وہ اس عرصے میں ظاہری خلافت کے اوپر تھے کہ امیر المومنین کوفہ کے اندر موجود تھے. جا رہے تھے، کیونکہ آپ کا وقت کم ہے میں بڑا مختصراً اس کو بیان کروں گا. جا رہے تھے تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک کنیز ہے جو رو رہی ہے. تو امام جو خلیفہ وقت ہے، حاکم ہے، رک جاتے اور پوچھتے ہیں کہ اے کنیز تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ یہ کہتی ہے کہ میری مالکن نے مجھے پیسے دیے ہیں کہ جا کے کھجور خرید کے لاؤ. اب میں کھجور لینے کے لیے گئی ہوں تو جو مجھے اس نے کھجور دیے ہیں دکاندار نے، وہ اتنے اچھے کھجور نہیں تھے. وہ میں لے کے مالکن کے پاس واپس گئی ہوں تو اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ کھجور کیوں لے کر آئی ہو، اس کو واپس لے کے جاؤ. اب میں وہ کھجور واپس دکاندار کے پاس لے کے جائیں، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب میں درماندہ ہو کے یہاں پر
بیٹھی ہوئی ہوں، رو رہی ہوں کہ نہ میں گھر جا سکتی ہوں، نہ میں کھجور کو واپس کر سکتی ہوں. یہ تو چھوٹا سا واقعہ. جی امیر المومنین جو خلیفہ وقت ہے اسے کہتے ہیں اچھا اس طرح ہے کہ چلو تم میرے ساتھ. خود چل پڑتے، ماشاء اللہ. خود اس کنیز کو لے کر حاکم وقت کے جو پورے اسلامی ممالک کا حاکم ہے، جی اور امیر المومنین جو وسیع رسول خدا ہے، اتنے مقام کا مالک، وہ اس کنیز کو ساتھ لے کر چل پڑتا ہے دکاندار کے پاس. دکاندار کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یہ کنیز آئی ہے، یہ تم سے کھجور لینے کے لیے. اس کو کھجور پسند نہیں آئی اس کے مالکن کو، تو مہربانی کر یہ کھجور واپس کر لے. وہ کہتا تم کون ہو؟ امیر المومنین کو نہیں جانتا تھا. تو تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں. وہ ادھر سے اتر کے آتا ہے، ایک زور سے ضربہ مارتا ہے امیر المومنین کے سینے پر. امیر المومنین پیچھے. اب امیر المومنین بجائے اس کے کہ اپنے متعلق کچھ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اس کنیز کو کہتے ہیں چلو یہ تو قبول نہیں کرتا، آؤ میں تجھے نا تمہاری مالکن کی طرف اس کو جا کے سفارش کرتا ہوں تمہاری. اب جب جا رہے ہیں تو جو سامنے والا دکاندار تھا وہ یہ کہتا ہے پتہ ہے تم نے کس کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا ہے؟ یہ امیر المؤمنین سید الوسیین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب تھے. حیران ہو کے وہ بندہ کہتا ہے، اسی حال میں، جوتی پاؤں میں نہیں، تو وہ جو بندہ تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا، امیر المومنین کے پاس پہنچا اور آ کر دامن میں گر گیا. آگے کہتا ہے کہ آپ جیسے فرمائے میں ویسے ہی انجام دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ایک حاکم وقت کو اپنی دھونس اور دھاندلی نہیں دکھانی لوگوں کو. لوگ جو غریب ہیں، جو مشکل حالات کے اندر ہیں، ان کی مدد کرنی ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو ہمارے دفاتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بابو حضرات، اور پھر یہ جو ہمارے جو بن گئے ہیں، جو وزیر اعلیٰ بن گئے، یہ اپنے آپ کو کوئی مافوق الفطرت مخلوق شمار کرنا شروع کر دیا. انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنے کی بجائے لوگوں کے اوپر جیسے فرعون اور قارون کی طرح سے انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. اور یہ چیز درست نہیں ہے. لوگوں کی ان کو خدمت کریں. لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا ان کو کہ لوگوں کی خدمت کریں، اور یہ کیا طریقہ کار ہے جو انہوں نے لوگوں کے لیے اپنا رکھا ہے. ماشاء اللہ. ناظرین، علامہ صاحب نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کو ہم حالات حاضرہ سے اگر دیکھیں تو بہترین واقعہ بیان فرمایا ہے. تو آئیے ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں علامہ صاحب نوجوان نسل کے لیے لمحہ فکریہ یا سوچنے کی بات بیان کر فرمائیں گے. جی علامہ صاحب. جی، نوجوان نسل کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے مواقع آپ لوگوں کے پاس ہیں، جتنی اس جدید ٹیکنالوجی نے آپ لوگوں کے لیے صورتحال مہیا کی ہے، اتنے پہلے والے لوگوں کے لیے اتنے نہیں تھے. آپ اگر خوش نیت ہوں، کام کرنا چاہیں، سست نہ ہوں، کاہل نہ ہوں، اور اللہ کے حضور میں خلوص نیت کے ساتھ حاضر ہو جائیں تو کم سے کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں. بے شک بے شک. اب میں نوجوانوں کو دیکھا ہے یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں، بڑے مفید کام کر رہے ہیں، بدترین کام بھی ہو رہے ہیں. جی. لیکن یہی آپ جو کام کر رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بنایا ہے، اس کے ذریعے سے دینی باتوں کو پھیلا رہے ہیں، ایک ہمت کی ہے. جو بھی نوجوان ہیں جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ جو آدمی کاہل ہے اور سست ہے اور بیکار ہے اور فارغ ہے نا، وہ شیطان کا دوست ہے. یہ روایت کے الفاظ ہیں، وہ شیطان کا دوست ہے. شیطان کی دوستی چاہتے ہیں یا رحمان کی دوستی چاہتے ہیں؟ اگر رحمان کی دوستی چاہتے ہیں تو یہ سستی اور کاہلی اور بیکاری کو چھوڑیں. آپ نکلیں، آپ خدا تعالیٰ آپ کو راستہ دکھائے گا. اخلاص کے ساتھ نکلیں، کام مل جائے گا آپ کو. آپ نے کام کرنا ہے، آپ کو کام مل جائے، اللہ روزی پہنچائے گا انشاءاللہ آپ کو. تو اور اس کے بعد اپنے اخلاقیات کو بہتر کریں، اپنے والدین کے ساتھ سلوک کو بہتر کریں. اتنی بد اخلاقی والدین کے ساتھ، یہ جو واقعات آج سے پہلے ہوتے تھے آج کل زیادہ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس یورپین کلچر جو متعارف ہو رہا ہے، بی بندوبار، بے حساب کتاب، ترجمے ہو رہے ہیں اگر فلموں کے، یا فلمیں وہ یورپین دکھائی جا رہی، وہ ان کا کلچر ہے. میرے دوستوں، ہمارا کلچر اور ہے. ہمارا کلچر جو اسلامی کلچر ہے، یہ جو تہذیب ہے اس ایریے کی، اس میں والدین کے ساتھ اور اساتید کے ساتھ اس طرح پیش آنا نہیں ہے جیسے شروع کر دیا ہے. تو یہ میرا ان کے ساتھ جو ہے نا یہ. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب، اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے جامعۃ المصطفیٰ پاک عرب سوسائٹی کے بارے میں جسٹ ایک آدھے منٹ میں بتا دیں کہ اس ادارے کا نظام کیسے چلتا ہے. ناظرین، اس کے اوپر ہم مکمل ڈاکومنٹری بعد میں بنائیں گے، لیکن ابھی ایک یا آدھے منٹ کے لیے علامہ صاحب اس ادارے کے بارے میں کچھ بتائیں. جی، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 1984 سے یہ ادارہ قائم ہے، اور شہید عارف حسینی
علیہ الرحمہ کے ہاتھ سے اس کا افتتاح ہوا تھا، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مجھے انہوں نے جب افتتاح ہوا تھا تو افتتاح کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے الحمد پڑھانی تھی، تو میں وہ پہلا طالب علم تھا اس ادارے کا کہ جس کو مجھے یہ بہت افتخار ہوتا ہے اپنے آپ پر کہ اس شہید کے سے میں نے الحمد مکمل انہوں نے مجھے پڑھائی تھی۔ میں چھوٹا تھا اس وقت، تو اس وقت ان کے ہاتھ سے پڑھی تھی۔ تو 1984 میں یہ اس کا افتتاح ہوا۔ یہ اس وقت کوئی 50 ایکڑ سے بیشتر جگہ کے اوپر یہ ہے، اور یہ جو ابھی مدرسہ جو اس وقت قائم ہے تقریباً یہ 1.25 ایکڑ یا 1.5 ایکڑ کے اوپر ہے، باقی جگہ خالی موجود ہے۔ اس کے اوپر ہمارا ٹرسٹ ہے جامعۃ المصطفیٰ اسنا شریعہ ٹرسٹ، ہم اس کے تحت ہو کے کام کر رہے ہیں۔ کچھ زمین خالی ہے، کچھ جگہ ہیں جس کے اوپر تعمیرات شروع ہو رہی ہیں، کچھ ہمارے جوائنٹ وینچرز ہوئے ہیں، کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جتنا میں بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ ہماری امامیہ میڈکس انٹرنیشنل کے ساتھ ایک تحریری معاہدے بھی ہوئے ہیں ہمارے ٹرسٹ کے، اور انشاءاللہ ہم یہاں پر ایک بہت بڑا ہاسپٹل، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مستقبل قریب میں کہ ادھر ہاسپٹل بنے گا، اور ٹرشری کیئر اور میڈیکل کالج وغیرہ انشاءاللہ ہم اس کو بڑے معیاری اس کے اوپر انشاءاللہ پاکستان میں ایک مومنین جو ہے نا وہ پاکستان کے افتخار کریں گے بما ہوا شیعہ ہونے پر انشاءاللہ، کہ یہ چیز بڑی کمی تھی کہ ہم اس کام کو بھی انشاءاللہ آگے لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پروگرام ہیں اس ایریے کے اندر۔ زمین یہ جو ہے اس وقت بڑی پرائم یہ لینڈ ہے، پرائم لوکیشن ہے، پاک عرب ہاؤسنگ سکیم ہے، فیروز پور روڈ ہے، اس کے درمیان میں یہ جگہ آ گئی ہے، تو ہم اس کے اوپر جو ہے اور بھی کالجز بھی بنانا چاہ رہے ہیں۔ علامہ صاحب، طلباء کی تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ جی یہاں پر 1984 سے ہی طلاب کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 110 کے قریب طالب علم ہیں، جو آج کل تو چھٹیاں ہو گئی ہیں کرونا کی اس کی وجہ سے، اور 1984 سے ہی یہاں پر نماز جمعہ بھی قائم ہے، اور عزاداری ہو رہی ہے، امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، اور یہ مشترکہ امام بارگاہ اور مسجد وغیرہ، اور یہ نماز جمعہ بڑا مین نماز جمعہ اس ایریے میں برقرار ہوتا ہے، اور سارے علاقے کے مومنین آتے ہیں۔ اور ابھی تک جو ہمارا وجہہ ہے حوزہ علمیہ کا ہی ہے سب کے سامنے، اور حوزہ علمیہ کے طور پر ہمارے جو طلاب ہیں وہ قم میں، نجف میں ہیں، اور ہماری قم میں بھی میں نے شروع کیا تھا ایک سلسلہ۔ قم میں بھی ہم نے ایک اپنا ایک شاخ ہم نے کھولی ہے جہاں پر ہمارے طلاب جا کے رہائش وغیرہ تدریس۔ نجف میں بھی ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ وہاں پر بھی ہم نے ایک مکان وغیرہ خریدا ہے طلاب کے لیے، اور وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، ناظرین اس کے اوپر مکمل ڈیٹیل ڈاکومنٹری ہم بعد میں بنائیں گے، تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کے آخری اور اہم حصے کی جانب۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر کوئی کویشچن آپ یا سوالات پوچھنا چاہیں شرعی و فقہی مسائل کے بارے میں تو آپ لازمی کمنٹ باکس میں اس کا ذکر کریں۔ تو جیسا کہ ماہ رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو فطرہ کے بارے میں کافی مومنین نے پوچھا ہے کہ فطرہ کے بارے میں جو بھی شرعی و فقہی مسائل ہیں، تو علامہ صاحب سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ فطرہ کے بارے میں جو بھی احکامات ہیں آپ اس کے بارے میں بیان فرمائیں۔ جی، فطرہ واجب ہے ہر شخص کے اوپر اپنا، اور وہ جو اس کے تحت کفالت افراد ہیں ان کا فطرہ بھی اس شخص کے اوپر واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے تحت کفالت میں میری بیوی ہے، بچے ہیں، یا بھی جو بھی میرے گھر میں کھانے والے افراد ہیں جو میرے دسترخوان سے کھاتے ہیں، ان سب کا فطرہ جو ہے نا وہ مثلا جو میرے تحت کفالت ہے مجھ پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے لوگ اپنا حساب کر لیں کہ جو بھی ان کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں ان کا فطرانہ ان پر واجب ہے۔ اور فطرانہ جو اس سال ہے، جو گندم کا ریٹ بڑھ بھی گیا ہے، تو جیسے چل رہا ہے تو اس کے مطابق فطرانہ 120 روپے ہے کہ جو گندم کا زیادہ تر جو ہے استعمال کرتے ہیں، اور جو محض استعمال کرتے ہیں چاول کا تو ان کے لیے 450 روپے ہے۔ تو اور اگر کوئی چاہے تو کیا نام ہے 450 دینا چاہتا ہے گندم والا تو 120 روپے کی بجائے تو دے سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ نصف ادھر سے حساب کرنا ہے اور نصف ادھر سے حساب کرنا ہے، ان میں سے ایک کو آپ حساب کریں گے، اور جو پیسے آپ فطرانے کے علیحدہ کر دیں گے پھر اس میں تصرف نہ کیجیے، اس کو جو ہے نا وہ فقیر تک پہنچانا ضروری ہے۔ اخیراً ایک اور بھی جو ضروری چیز ہے، معذرت چاہتا ہوں کہ یہ جو پیسے ہیں فطرانے کے، اس کو فقیر تک پہنچنا بہت ضروری ہے، کہ اس کو آپ مساجد کی اینٹوں پر یا مثلا مدارس کی یا اس کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ آغا سستانی اور رہبر کا فتویٰ مخصوصاً فطرانے کے متعلق یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو
فقیر تک پہنچایا جائے عملاً اس کو فقیر، اور پھر اس کو جب فقیر وہ دیا جائے تو اس میں یہ نہ کہ مثلا ایک فقیر ہے اس کو آپ 6 فطرانے دے سکتے ہیں، تو لیکن یہ نہ ہو کہ ایک کوئی فطرانہ آدھا کر دیں درمیان سے، 7واں فطرانہ دینا تو پورا 7واں دیں، یہ نہ ہو کہ نصف دیں اور نصف کسی اور کو جا کے دیں، تو یہ مکمل 120 مکمل سیٹ کی صورت میں، یعنی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، تو اس طریقے سے جا کے اس کو پہنچایا جائے تاکہ جو ہے نا اور یہ واجب ہے اور ادا کرنا ضروری ہے، اور شب عید کو ہی یہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس کا ٹائم زوال تک ہے، اور آپ نے اس کے بعد یہ قضا کی نیت سے ہوگا، جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو لیٹ کریں، اس کو شب عید ہی یا اس سے پہلے ہی آپ علیحدہ کر کے رکھ لیا جائے اس کو۔ علامہ صاحب ایک سوال جو مزید ذہن میں آتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہے تو اس کے بعد اس کا فطرہ بھی ہم ادا کریں گے یا اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ ہاں، یہ مہمان سے کچھ فرار ہونے کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ مہمان کا یہ ہے کہ مہمان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے مثلا آپ کے پاس مہمان آتا ہے جی گجرانوالے سے، اسلام آباد سے، اس نے آپ کے پاس رہنا ہے، جی یہ جو مہمان ہے نا اس کا فطرانہ آپ پر آتا ہے۔ ایک مہمان ہے کہ جی یہ آپ نے بلایا جی کھانے کے لیے، تو 1-2 بندے آ جائے، آ کے آپ کے گھر کھانے کے لیے آ گئے، تو پھر اٹھ کے واپس اپنے گھر ہی جا رہے ہیں، تو یہ وہ مہمان نہیں ہے، اس کا فطرانہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ ہاں مثلا آپ کہتے ہیں اتفاق سے آپ اپنے گھر جو ہے نا کسی کو دعوت دے دیتے ہیں افطار کی، تو اسی رات جو ہے شب عید ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں یہ سب کا ہی افطار مجھے فطرانہ مجھے دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ ہے جو باقاعدہ مہمان ہے، دوسرے شہر سے آ رہا ہے، آ کے وہاں پر ٹھہر رہا ہے آپ کے پاس، تو وہ مہمان شمار ہوتا ہے۔ ویلا یہ جو افطار والا ہے یہ بھی مہمان ہے، لیکن یہ اس فطرانے والے مہمان میں نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، اس کے علاوہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جی، جو بچہ متولد ہو جائے تو اس کا ہے کہ وہ اس کا دے، اگر اس کے اندر روح پھونک گئی ہے ان دنوں میں ہے تو احتیاط واجب کی بنیاد پر کچھ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کا فطرانہ دینا ہوتا ہے، تو یہ واجب ہے کہ سب کا فطرانہ جو ہے جو زندہ افراد ہیں ان کا دیں، حتیٰ وہ خواتین کہ جو گھر میں کام کرتی ہیں اور وہیں پر رہتی ہیں اور وہ آپ کے دسترخوان سے کھاتی ہیں روزانہ، ان کا مثلا یہ وطیرہ ہے کہ دوپہر کو بلاؤ اپنے گھر جا کے رہتی ہیں، لیکن وطیرہ ان کا یہ ہے کہ دوپہر کا رات کا کھانا آپ کے گھر کھاتی ہیں، یہ وہ تو آپ کے دسترخوان کا فرد شمار ہوتی ہیں، تو اس کا فطرانہ بھی آپ پر واجب ہے، خواہ وہ مسیحی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مسیحی ہی کیوں نہ ہو، مسلمان ہونا بھی اس کو تو سامعین، ہم مولانا سید حسین نجفی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ رانا خاکی کو پروگرام دین کی باتیں سے اجازت دیجیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔